الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میری قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دور والے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافر کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو۔ یہ چند نام گنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے چوتھے نمبر پر پڑوسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ آپ کو حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور پھر پڑوسی کی قسمیں بتلائی۔ 3 قسمیں پڑوسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلائی کہ ایک قسم تو پڑوسی کی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو آپ کا پڑوسی تو ہے لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہے، اور پڑوسی کی ایک قسم وہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے اور چند گھڑیوں کے لیے، وہی پڑوسی ہے۔ اصل میں انسان کے تعلقات جو لوگوں سے ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تعلقات تو دائمی ہوتے ہیں، یعنی بہت دیر تک رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، جیسے وہ پڑوسی جس کا مکان آپ کے بازو میں ہے تو وہ ایک عرصے تک، لمبی مدت تک وہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی تو ہم خبرگیری کر لیتے ہیں، ان کا خیال رکھ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن پڑوسی کی ایک قسم وہ ہے جس کے ساتھ تعلقات چند منٹوں کے لیے کبھی کبھی اور کبھی کبھی چند گھنٹوں کے لیے قائم ہوتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی نماز میں ہم لوگ آئے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا، بیٹھا، تو ہر آدمی دوسرے آدمی کا پڑوسی ہے۔ یہ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آنا ہوا، کسی جلسے میں جا رہے ہیں، 1-2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے، کسی پروگرام میں ہیں، ولیمے میں ہیں، شادی میں ہیں، وہاں چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، جمعے میں نماز کے لیے گئے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا، اس میں مشکل سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریلوے پر آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی ہے۔ تو قرآن پاک نے باریکی کے ساتھ بتلایا ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ تو ہوتا ہے کہ جو پڑوسی قریب میں رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، ان کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ کبھی بس میں ملاقات ہو گئی، ٹرین میں ملاقات ہو گئی، نماز میں ہو گئی، پروگرام میں ہو گیا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ ذہن میں بات ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کر دی تو ان کو تو بھی چلے جانا ہے، ان کے ساتھ تو بہت دیر تک رہنا نہیں ہے، تو بدنامی ہوگی تو تھوڑی دیر کی ہوگی، پھر سب لوگ جانیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر جس کا گھر ہمارے گھر کے بازو میں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بدنامی بہت لمبی مدت تک رہے گی۔ گویا کہ ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں بدنامی کے خوف سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بدنامی ہے
تب اخلاق سے پیش آئیں گے، اگر بدنامی نہیں ہے تو پھر اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے بتلایا، قرآن نے بتلایا کہ تمہیں ہر طرح کے پڑوسی کے ساتھ، جو پارٹنر میں تم کام کر رہے ہو، تمہارے ساتھ ملازم ہیں، تم جاب کر رہے ہو، کچھ دیر کے لیے ٹیچر ہو، پڑھانے جاتے ہو، کچھ دیر کے لیے جو ساتھی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں وہ پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ وہی حکم ہے جو مستقل پڑوسی والوں کا ہے۔ مثال کے طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن پاک میں حکم آیا ہے، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، ہر ایک کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے تو ان کو ستائیں گے، نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ کبھی گھر کے اندر اچھا کھانا بنتا تو فرماتے کہ میرے بازو میں یہودی پڑوسی ہے، جا کے ان کے یہاں کھانا دے آؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بناؤ اور اس کی خوشبو باہر جائے تو یاد رکھنا تمہارے پڑوسی کا بھی حق اس میں ہو جاتا ہے، تو تم اپنے شوربے کو میں اضافہ کر دو اور کچھ اپنے پڑوسی کے یہاں بھی دے دو، چاہے وہ مالدار ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ غریب ہو، مالدار ہو، امیر ہو، اور آپ کا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ چیز جو آپ ان کو دے سکتے ہوں آپ ان کو ضرور دیجیے۔ بیمار پڑ گیا آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہے، جا کے ان کی عیادت کیجیے، ان کی مزاج پرسی کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، صحت یابی کی، ہدایت کی کہ اللہ اس کو اسلام کی توفیق بھی دے دیجیے۔ ہاں، غیر مسلم کے جنازے میں نہیں جایا جائے گا۔ جہاں پر مذہبی رسومات ہیں وہاں پر اسلام بہت سخت ہو جاتا ہے، تعلقات کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ بہرحال تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہو پاتی۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے جب آدمی جب سفر کرتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ بے مروت، وہاں پر بڑی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پڑوسی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی حرکتوں سے ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ اگر سگریٹ پینے کے عادی ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور دھواں ان کے منہ کی طرف چھوڑ رہے ہیں، پان کھانے کے عادی ہیں، ان کی طرف کر کے پھینک رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے لحاظ سے اپنا کہتے ہیں سلوک اچھا رکھنا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سفر کے اندر آدمی سے تعلقات ہوتے ہیں وہ زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن آپ کے اس عمل سے اسلام بدنام ہوا کہ اچھا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ گویا اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اگر ٹکٹ لینا ہے لائن میں تو لائن میں کھڑے ہو کر سیدھے آپ اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ بہت سے لوگ بہادری سمجھتے ہیں اور فوراً کاؤنٹر پر چلے جاتے ہیں، لائن توڑ کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ دھکا مشتی کرنا، باری باری سے جانا، یہ کیا کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سے۔ جمعے کے اندر آئے بہت سے آدمی پیچھے بعد میں آتے ہیں اور پھلانگتے ہوئے آگے پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں پہلی صف میں جگہ بناتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر وہ مسجد فل ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جگہ خالی ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ خالی ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی کبھی مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اچھا حضرت کی کرسی آگے لگاؤ وہاں آ کے بیٹھیں گے، نہیں، آپ کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، پھر صحابہ کرام خود آپ کو گھیر لیتے اور آپ کا مقام اس طرح بنا دیتے گویا کہ آپ اس میں صدر نشین ہیں۔ تو یہ تو ادب کا تقاضا ہوا۔ تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھ کوئی آدمی ہوتا ہے، پڑوس ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار اللہ کی قسم کھا کر فرمایا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی وہ بدنصیب انسان کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ اب بتائیے کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم پکے مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمایا وہ قول ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اپنا ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہم کیسے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر خاص طور پر جب آپ سفر کر رہے ہوں
یا کہیں مجلس میں بیٹھے ہوں تو جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہوتا ہے آدمی کا، اس ایسے پڑوسی کا خیال زیادہ رکھیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا بوڑھا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، آپ اٹھ جائیے، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دیجیے۔ آپ اگر کسی برتھ میں جا رہے ہیں سفر کے اندر اور آپ کی برتھ نیچے ہے اور ایک آدمی معذور ہے، اس کی برتھ اوپر ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود بخود چھوڑ دیں کہ آپ انکل یا انٹی آپ نیچے آ جائیں، ہم اوپر چلے آئیں گے۔ اس سے ان کے ذہن میں اسلام کا جو تصور بیٹھے گا، اسلام کی تعلیمات کا جو نقش ان کے ذہنوں میں ابھرے گا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے ایسا کر کے دکھلایا، بتلایا، اور اس کی وجہ سے لوگ اخلاق سے اسلام مسلمان ہوئے۔ کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ خالی سناتا ہوں۔ عرب کے کسی کنٹری کا واقعہ میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر کہ وہاں پر دو دکانیں تھیں پڑوس کے اندر کپڑے کی، یہاں پر بھی دکان ہے اور وہاں پر بھی دکان ہے کپڑے کی۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کو فلاں کپڑے چاہیے، تو ایک آدمی ایک دکان میں گیا، اس نے پوچھا کہ آپ کو مجھے فلاں کپڑا چاہیے، کہا ٹھیک ہے، کتنی قیمت کا، قیمت بتلا دیا۔ جب سارا معاملہ ڈیل ہو گیا، دکھلا دیا، پسند آ گیا، اس نے کہا کاٹ دو۔ کہا کہ آپ کو کپڑے پسند ہیں؟ کہا قیمت سے بھی مطمئن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ بازو والی دکان میں چلے جائیے اور وہاں سے لے لیجیے۔ غور کیجئے گا، وہ آدمی، ہر آدمی پیسے کے لیے مرتا ہے، لیکن وہ دکاندار کیا کہہ رہا ہے؟ جو پڑوس میں اس کا دکاندار بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اب چلے جائیے اور وہاں آپ کو اسی قیمت پر یہی کپڑا مل جائے گا، اب چلے جائیے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ ایسے بھائی آپ اخلاق سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ سے لینا ہے۔ تو کہا نہیں، آپ جائیے تو وہاں چلے جائیے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں سے تو لے لوں گا، لیکن وجہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، صبح سے اب تک میری اتنی بکری ہو گئی ہے کہ میرے بال بچوں کے آج کا خرچہ چل جائے گا۔ وہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہوا، اس کے پاس ایک گاہک نہیں آیا ہے، مجھے گوارا نہیں کر رہا کہ میرے پڑوس میں میرا مسلمان بھائی یا غیر مسلم ہی صحیح کوئی بیٹھا ہو اور اس کے پاس 1 روپیہ کا ادھاٹن نہ ہوا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جائیے اور ان سے لے لیجئے، سیم کپڑا سیم قیمت میں آپ کو مل جائے گا۔ جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، مثالی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کے غلام سب تھے، صحابہ بھی نہیں تھے، ان کے غلام سب تھے، ہم جیسے لوگ تھے جنہوں نے اعلیٰ نمونہ اخلاق کا پیش کیا۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، بہت زیادہ خیال رکھیے، اور یہ سمجھیے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے بار بار آ کر کہتے تھے کہ اے محمد، آپ لوگوں سے کہیے کہ پڑوسیوں کو خیال کریں۔ اتنا کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کی طرح میراث کا مالک نہ بنا دیں۔ جیسے انسان مرتا ہے تو اس کے مال میں بال بچوں کا، رشتہ داروں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے، مرتے ہی اب آپ کا نہیں رہا، سارا بال بچوں کا ہو گیا، رشتہ داروں کا ہو گیا۔ ایسا ہی لگتا تھا کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ لگتا تھا کہیں میرے مال میں پڑوسیوں کا حصہ بھی نہ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں میں اسلام کی ان تعلیمات کو، جو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، غیر مسلم بھائیوں پر بھی اثر اچھا پڑے گا، اور پھر ہم اپنے عمل سے اسلام کی اچھی تعلیمات کو پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔